بندہ ہدایت کا طالب ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب اور مواقع اور ذرائع پیدا کر دیتا ہے. وہ چاہے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا کوئی بھی طریقہ شعبہ ہے حیات کے ساتھ تعلق ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حقیقت بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی واقعہ، بعض اوقات نعمتوں کی بہتات، بعض اوقات نعمتوں کی کمی، بعض اوقات بیماری، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہر آدمی کے زندگی میں اللہ تعالیٰ لاتا ہے تاکہ یہ بندہ یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، اس کے لیے یہ میری طرف لوٹ آئے، یہ ہدایت کے راستے کا مسافر بن جائے. مگر یہ دل کے اندر طلب پیدا کرنا ضروری ہے. مگر ہمارے ہاں حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس کے طالب نہیں ہیں. جب ہم طالب بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مواقع پیدا کر دے گا، اسباب پیدا کر دے گا. حضرت آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محدث ہیں. یہ حضرت امام بخاری کی بھی استاد ہیں، مگر ایک امیر کبیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا. تو اولین جو ان کی زندگی ہے، جو نوجوانی کا ان کا عالم ہے، وہ بالکل جیسے شہزادوں کا ہوتا ہے اور امیر گھرانوں کے بچوں کا ہوتا ہے، اسی طرح کا آزادانہ ماحول تھا. مگر ان کے والدین بڑے نیک تھے، وہ دن رات اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں. پھر ان کا دین کی طرف ہدایت کے جب یہ مسافر بنے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر انہوں نے دین پڑھا. اللہ اکبر. کتنے لوگوں سے میں نے پڑھا ان کے بارے میں کہ ان کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے. 4000 ہمارے شاگردوں کی نہیں ہوتی. ہم میں سے بہت زیادہ کوئی پی ایچ ڈی تک جائے تو اساتذہ کی تعداد لکھے تو 100-150 سے زیادہ نہیں ہوگی. 4000 اساتذہ سے انہوں نے جب وہ سلوک، تصوف، دین اور مروجہ علوم سیکھے اور جب پھر دین پڑھانے کے لیے سبحان اللہ مسند پر بیٹھے اور رشد و ہدایت کا کام کیا اور طالبان ہدایت کی رہنمائی کے لیے میدان میں آئے، تو پھر جب آپ درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، حدیث پڑھنے والے طلباء کی جو تعداد ہے وہ 40,000 ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. اتنا بڑا اللہ نے رتبہ عطا فرمایا. تو جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو ان کی منزل دے دیتا ہے. آپ نے بہت بڑا ایک نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے تھے. باپ بادشاہ تھا، دادا بادشاہ تھے اور پھر خود بھی بادشاہ تھے، مگر اندر سے سلیم و طبع تھے، ہدایت کے طلبگار تھے. اور ایک دن پھر کیا ہوا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ روم فریشنر اور ایئر فریشنر اور یہ ماحول تو نہیں ہوتا تھا. تو جو خادمہ تھی وہ ان کا بستر بچھاتی تھی، سیج لگاتی تھی اور کمرے کے ماحول کو معطر کرنے کے لیے سیج پر اس کے ارد گرد جو ہے بیڈ پر وہ پھول کی پتیاں بچھا دیا کرتی تھی. اور ایک دن یہ بالکل سیج تیار ہو گئی تو خادمہ کے دل میں خیال آیا کہ 2 لمحے ذرا لیٹ کر تو دیکھوں اور سستا کر تو دیکھوں کہ اس پہ سونے کا کتنا مزہ آتا ہے. تھکی ہوئی تھی بیچاری، کام کی ماری ہوئی تھی، بادشاہ کا کمرہ تھا، اور جیسے ہی پھولوں کی سیج پر لیٹی اور سوئی، اللہ کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. بادشاہ کے آنے کا وقت ہوا، جب آئے دیکھا تو خادمہ اور لونڈی اور کنیز کی یہ جرت کہ بادشاہ کے بستر پر سو جائے بلا جھجک، 2-4 تمانچے لگائے، سزا دی. یہ بیچاری کھڑی ہو کر رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگی. تو ابراہیم بن ادم نے پوچھا، کہا تم عجیب خاتون ہو کہ رونے کی وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ تیری پٹائی ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے تو اس کی وجہ سے رو رہی ہو، اب یہ مسکرا کیوں رہی ہو، ہنس کیوں رہی ہو؟ کہا روئی تو اس لیے تھی، ظاہر ہے کہ مجھ پہ تشدد ہوا، میری پٹائی ہوئی ہے، میری بے عزتی ہوئی ہے. ہنسی میں اس لیے ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوچا کہ چند لمحے سوئی ہوں اس بستر پر، چند لمحے سوئی ہوں اس نعمتوں والے کمرے کے اندر اور اس خوبصورت اور نرم و گداز اس بستر پر، تو اس سیج پر چند لمحے سونے کی سزا یہ ملی ہے، اس کو سزا کتنی ملے گی جو سالوں سے اس پر سو رہا ہے. اور اسی وقت جب وہ دل کی کھڑکی کھلی، پہلے ہدایت کے طالب تھے اور زیادہ دل کے اندر جو ہے وہ طبیعت مچلنے لگی کہ بات تو اس نے صحیح کی.
ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اپنے آفس بیٹھے ہوئے تھے یا اپنے وہاں محل میں بیٹھے ہوئے تھے، جو کمرہ خاص تھا، تو ایک نوجوان، اللہ کی شان یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جب اللہ نے کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا، وہ پھر اسباب بنتے ہیں، مگر یہ الگ بات ہے اللہ ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی کسی بڑے دارالعلوم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہر وقت ہی قرآن اور وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اندر نیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، زاویہ نگاہ پیدا کرنے بدلنے کی ضرورت ہے۔ مگر جو گھر سے ہی صبح پروفیسر بن کے نکلے، ہاں جی، میرا حقیقت بات جس سے بات کر کے دیکھے لگتا ہے اس جیسا تو رستو کوئی نہیں، میرے معاشرے میں رستوں کی کمی کوئی نہیں، ہاں جی، اور پروفیسروں کی کمی کوئی نہیں، ہر بندہ مفتی، ہر بندہ، آپ جس سے بات کر کے لگے، بعض اوقات مجھے لگ رہا ہوتا ہے، یقین کریں یار ہمیں 8 سال درس نظامی پڑھی، بندہ تو ہے پڑھے، مگر پتہ چلتا ہے راہ پہ جائیں یا واہ پہ جائیں۔ ہدایت کا جو بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، ہدایت والا جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اپنوں کا بھی بھلا چاہتا ہے، بیگانوں کا بھی بھلا چاہتا ہے، ہدایت والا بندہ جو وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور جو بندہ جھوٹ بولے، ملاوٹ کرے، دھوکہ دے اور دوسروں کی جیب پہ نظر رکھے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، چغلی کرے، بندوں کو آپس میں لڑائے، تو وہ ہدایت والا تو نہیں، وہ ہدایت کا طالب بھی نہیں ہے۔ اگر ہدایت کا طالب ہوتا تو کبھی اس طرح کے اپنے کردار اور اخلاق کو نہ ہونے دیتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ اور کھول دیتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں، ہم بھی بے شمار چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہمیں بھی بعض اوقات ہمیں کوئی بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی بعض اوقات محنت کے باوجود برکت نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں بھی بعض اوقات نیند نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں بھی بعض اوقات بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، ہمیں بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایسی خامخواہ پریشانی لگی ہوتی ہے، مگر ہم غور نہیں کرتے کہ یہ پریشانی کیا ہے، یہ ٹینشن ہے کیا، ذرا میں رکوں تو صحیح، میں ذرا پلٹوں تو صحیح، میں اپنے اللہ کی طرف رجوع تو کروں کہ یہ میرے اندر جسم میں کانٹے کیوں چبھ رہے ہیں، یہ بے چینیوں کی وجہ کیا ہے۔ یہ اس پہ ہم جب غور کریں گے اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ اس کی وجہ ہے، گناہوں سے بڑی کوئی پریشانی والی چیز نہیں، یہ یاد رکھے گناہوں والی زندگی سے بڑی کوئی نحوست والی چیز نہیں ہے۔ آج لوگ اکثر کہتے ہیں ہاں مجھے بد نظر ہو گیا، مجھے نظر بد لگ گئی، مجھے جادو ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حقیقت ہیں۔ میرے بھائیوں سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ بندہ گناہوں میں لتڑ جائے، سب سے بڑی جادوگری یہ ہے کہ بندہ گناہوں کے راستے کا مسافر بن جائے۔ تو ہماری زندگی میں بھی ایسے پوائنٹ آتے ہیں کہ جس سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، جس سے ہم نیکی کی راہ کے مسافر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے دفتر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم بن ادم، غور جتنے تھے چوکیدار نگہبان، ان کو پتہ نہ چلا، نوجوان سیدھا ہی اندر آ گئے۔ اب بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیسے ہوا کہ بادشاہ کے محل کے اندر اس طرح بلا جھجک ایک آدمی کا یہاں تک پہنچ جانا۔ کہا بھائی کیسے آئے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟ تو یہ اللہ نے نظام بنانا تھا، ممکن ہو فرشتہ ہو۔ کہا جناب میں بس ذرا سرائے وزٹ کرنے کے لیے ہوں۔ یہ دوسرا دھچکا لگا، بادشاہ کا محل، میرا آفس، اور تم کہہ رہے میں سرائے کا وزٹ کرنے کے لیے آؤں، یہ سرائے ہے؟ کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ بتائیے آپ جانتے ہیں سرائے کسے کہتے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا کیا ہوتی؟ کہا وہ گویا ایک ہوٹل کہ جہاں لوگ جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے رہیں، استعمال کریں اور چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہا آپ ذرا بتائیں گے کہ یہاں اس محل میں آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا جی میرے والد۔ کہا ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے دادا۔ کہا آپ کے دادا رہے، ایک وقت تک رہے، استعمال کیا چلے گئے، پھر آپ کے باپ ایک وقت تک رہے، استعمال کیا اور چلے گئے، اور اب آپ بھی رہیں گے تو جناب آپ نے بھی جانا ہے۔ تو جس جگہ پر بندہ کچھ وقت کے لیے رکے اور رک کے آگے چلا جائے وہ سرائے تو ہوتی ہے، تو کہاں دل لگا کے بیٹھے ہوئے، یہ محل نہیں ہے، یہ سرائے ہے۔ او دل کی جو تھوڑی سی اور کو کھڑکی بند تھی وہ بھی کھل گئی، وہ بھی کھل گئی، ہاں جی، باقاعدہ طور کے لیے ہدایت کی۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہانے بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب بنا دیتا ہے، مگر یہ کہ انہیں ہدایت کا طلبگار تو بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی تو چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی مسافر بننے کے لیے تیاری تو کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے
ہمیں یہ محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس امت کی جو من حیث الامت جو اس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے وہ ہے یہ کہ یہ امت خود ہدایت کی طلبگار بنے, ہدایت کی راہ کی